حسين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير وله الشكر وله الثناء وهو السميع البصير ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي العربي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين سيما بقية الله المنتظر إمام الثاني عشر روحي وأرواحنا له الفدا ولعنة الله على القوم الظالمين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سامعین گرامی قدر، انتہائی قابل احترام پرسادران خاندان جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں شکر گزار کہ رب العزت نے ہمیں اس عظیم المرتبت عبادت سے بہرہ مند کیا ہے. دعا کو پروردگارہ ہماری اس بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین گناہوں سے درگزر فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند فرما، ہمیں اپنے ہر نیک کام میں اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے مرحومین پر برزخ کے حالات کو آسان فرما، ہمارے مرحومین کو برزخ میں ہم سے راضی فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اس فرش اعضاء کی عظمت کا، اس فرش اعضاء کی عظمت کو، اس کی حرمت کو، اس کے ہدف کو، اس کے پیغام کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما.
ہم تمام کے رزق مادی و معنوی میں اضافہ فرما، دنیا میں اہل بیت کی بامعرفت زیارت اور ہم کی شفاعت نصیب فرما، وقت امام کی بارگاہ میں ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما، امام کے عظیم قلب کو ہم سے راضی فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ناز ہمیں شمار فرما، برعظمت چہاردہ معصومین بآواز بلند صلوات۔ عزیزان محترم، الحمدللہ آج ہم اپنی اس گفتگو کے 5ویں اور آخری مرحلے میں داخل ہوئے، اور خدا کا شکر جو بھی نوکری اہل بیت کی بارگاہ سے اس حقیر کو تسلیم ہوئی، خدا کے پروردگار اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور مجھ حقیر کی زبان میں تاثیر عطا فرما، اہل بیت کے پیغام کو سننے سمجھنے اور خود پہلے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور لوگوں کو عمل کی دعوت دینے کی توفیق عنایت فرما، پر عظمت محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ محمد۔ عزیزان محترم، بہت تیزی کے ساتھ کیونکہ آج مطالب کو سمیٹنا ہے، فقط یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں نا صلوات، اس کی بڑی عظمت ہے، پورے باب ہیں کتابوں میں اس عظیم عبادت کی عظمت اور اس کے فوائد اور اس کے جو فضائل ہیں، پوری کتابیں ہیں صلوات پر، توجہ کیجیے گا، اور ایسے ایسے کرامات، ایسے ایسے معجزات ہیں کہ آپ یقین نہ کریں گے۔ ایک شخص ہے، توجہ کیجیے گا، بہت ہی مفلس ہے، غریب ہے، لیکن مومن ہے، سچا مومن، انتہائی غریب ہے اور کافی دن سے کام نہیں ملا بیچارے کو، مزدور انسان ہے۔ روزہ نے کہا بھائی کھانا گھر میں کچھ نہیں ہے، کچھ جا کے جاؤ، کچھ لے کے آؤ۔ گھر سے باہر نکلا، گزر ہوا، بڑا مایوس ہے، چہرے پہ آیا مایوسی ہے، گزر ہوا ایک امام بارگاہ کے پاس سے، اس کا مومن تھا، کہا چلو مجلس سن لیتے ہیں، دیکھتے کوئی روزی خدا دے گا، سچا مومن ہے، پکا مومن ہے۔ تو وہاں جو وائز بیٹھا ہوا تھا مومن، جو مولانا بیٹھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر کوئی شخص سچ، توجہ کیجیے گا، اس کی ایمان کی قوت دیکھیے گا، اگر کوئی شخص سچے دل سے اہل بیت پر درود پڑے گا تو خدا اسے آسمان سے بے حساب روزی دے گا۔ اتنا پکا مومن تھا، کہا کہ اچھا بھائی مولانا نے بات کی ہے اور روایت بھی سنائی ہے، اٹھا، وہاں سے مجلس ختم ہو گئی اور دل سے صلوات پڑھتا ہوا نکلا کہ سچے دل سے، وہاں بھی صلوات پڑھی ہوتی، صلوات پڑھا نکل رہا ہے۔ اس کا گزر ہوا ایک خرابے سے، ٹوٹا ہوا مکان تھا، پیر اس کا لگا کسی چیز پر ٹھوکر لگی، وہ گرا، پیر زخمی ہو گیا، تو وہاں سے کچھ آواز آئی۔ اب دیکھیں خدا کا کرنا تھا، ابھی وہ ایمان سے صلوات بھیج کر آیا ہے، دیکھا ایک مٹکے کی کنور اونچی ہوئی ہے، جہاں پیر لگا، زخمی ہو پیر اس کا، دیکھا یہ کیا کھودا، دیکھا ایک مٹکا ہے، اس فل بھرا ہوا ہے سونے جواہرات سے۔ یا اللہ، ابھی دعا مانگ کر آیا ہے؟ کہا نہیں، کیونکہ مولانا نے کہا تھا کہ جب تم درود پڑھو گے خدا آسمان سے بے حساب دے گا کہ زمین میں ہے۔ کہا یہ میرا نہیں ہے۔ ایمان کی قوت دیکھیے اس کی، کہا یہ میرا نہیں، بھائی کسی کا ہوگا، مٹی ڈالی اس پہ، چلا گیا آگے۔ توجہ کیجیے گا، ایمان کتنا پختہ ہے۔ گھر گیا خالی ہاتھ، کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں ہوا۔ کہ پیر میں کیا ہوا؟ کہا اب یہ بیان کر رہا ہے اپنا پورا واقعہ کہ میں گیا مسجد میں، مولانا نے ایسے کہا، میں نے درود پڑھا اور میری ٹھوکر لگی اور ایک مٹکا نکلا اور اس میں سونے جواہرات بھرے ہوئے تھے۔ یہ جب بات کرے تو اس کا ایک پڑوسی تھا چھت پر، اوپر فلور پر، وہ تھا یہودی اور اس سے بڑا جالس تھا، وہ آیا تھا کپڑے ڈالنے کے لیے اپنے دالان میں۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ جو کان لگایا سنا، کہا کہ ایسے ایسے خرابے میں گیا، یوں اس نے کہا، بیگم نے کہا عجیب نہ معقول ہو بھائی، وہ خدا نے کہا نہیں، مولانا نے کہا تھا خدا آسمان سے دے گا بے حساب۔ اب یہ جو بات کر رہے تھے، اس نے لگایا اپنی لوکیشن کھڑا ہو کر، دیکھیے بدبختی تھی شخص کی کہ کیسے گیا، کیا گیا، کون سا خرابہ، باتوں میں سمجھ لیا۔ یہ گیا دوڑ کے اپنا گلی سے اور جا کر دیکھا واقعاً ایک کچی مٹی کچھ بھربھری پڑی ہوئی ہے، یہی جگہ ہے۔ کھودا، اس کو دیکھا، ہاں مٹکا ہے، اللہ اکبر، بھرا ہوا جواہرات سونے سے۔ خوش ہو گیا، اس کو بند کیا اور چھپ کے گھر لے آیا۔ توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا۔ اب جیسے ہی گھر میں لایا اور کھولا، دیکھا سانپ اور بچھو بھرے ہوئے اس کے اندر۔ کہا یہ چال چلی اس نے میرے ساتھ، جان بوجھ کے اس نے دیکھا میں کھڑا ہوں تو تاکہ مجھے بچھو اور سانپ کھا لیں،
مجھے سنایا تو کہا اچھا ابھی بدلہ لیتا ہوں. اسی چھت پر گیا بالکنی میں اور وہ پورا کا پورا مٹکا لوٹ گیا اس کے گھر پر کہ یہ جو بچھو آئیں گے کھا جائیں گے ان کو. جب وہ اوپر سے گرے تو بچھو سے نیچے آئے تو جواہرات بن گئے. دور پڑی اللہ صلی علی محمد. زوجہ سے کہا دیکھا خدا نے کہا تھا آسمان سے دوں گا بے حساب, یہ آسمان سے وہ بے حساب ہے. یہ ہے سلوات کے اندر کے دور پڑی اللہ کی ذات بابت میں اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم الحمدللہ کیونکہ آج آخری دن ہے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لوں گا میں آج. اجازت ہے آپ لوگوں کی 5 سے 7 منٹ. اللہم صلی علی محمد. ہم نے سورہ احزاب کی کہ جو قرآن کا 33واں سورہ ہے اس کی 33ویں آیت کے سنہ میں کلام بنایا. خدا کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. بڑی مشہور معروف خدا کہہ رہا ہے کہ ایسا ہی ہے اور اس کے سوا نہیں کہ خدا کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر رجس دور رہے گا. چھوٹا سا خلاصہ ہم نے بیان کیا کہ پروردگار نے اہل بیت کی پاکی کا ذمہ لیا ہے اور اپنے ارادے کو انما کے اس سنگم کے ساتھ کہا ایسا ہی ہے اور اس کے سوا نہیں کہ ایسا پاک رکھوں گا جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. کون کہہ رہا ہے؟ خدا. اب اہل بیت توجہ کیجیے گا, جو ہمارا جو ایک قرار تھا کرنا کیا ہے, پروردگار نے اس سینٹنس میں کہا میں نے اہل بیت کو پاک رکھا جیسا پاک رکھنے کا حق ہے اور ہر رزق کو ان سے دور رکھا. تو یہاں یہ سینٹنس نہیں ہے بلکہ اس نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو یہ میرے بنائے ہوئے بہت ہی پاک و پاکیزہ ہیں, ان کو میں نے پاک کیا ہے. جو چاہتا ہے ان سے قریب ہو وہ خود کو پاک کرے. یہ ہماری بات چل رہی تھی یہاں پر. جو چاہتا ہے اہل بیت سے قریب ہو وہ خود کو پاک کرے کیونکہ ان کی پاکی کا ذمہ خدا نے لیا ہے. ان سے پاک ان سے قریب نہیں ہو سکتا جب تک انسان خود کو پاک نہ کر لے. یہ ہماری دوسری بات تھی. تیسری بات کیا تھی؟ کہا دیکھیں یہ سب کس کام کے لیے آئے ہیں؟ یہ آئے ہیں ہمیں خدا کا بندہ بنانے. کیونکہ آج سمیٹ رہا ہوں نا تو سب بات کو لا لو آہستہ. یہ آئے ہمیں خدا کا بندہ بنانے اور اس سے پہلے کہ ہمیں خدا کا بندہ بناتے پہلے یہ بندہ بنے پھر ہمیں بندہ بنایا ہے. اور بندہ بنانے کے لیے کہا کہ دیکھو اگر بندہ بننا ہے خدا کا تو ان کو دیکھتے جاؤ اور خدا کا بندہ بنتے جاؤ. یہ ہماری گزشتہ گفتگو خلاصہ کے جو لوگ نئے آئے کیونکہ آج میں نے گفتگو سمیٹنی ہے. اب کیا کرنا ہے؟ ہمارا ہوم ورک کیا ہے؟ ہم نے خدا کا بندہ بن کے دنیا سے جانا ہے. اور خدا کا بندہ بننے کے لیے ممکن نہیں ہے, فقط یہی راہ ہے جو ہمیں خدا کی بندگی سکھانے والی ہے, یعنی 14 کا رستہ. دور پر ان کے اللہم صلی علی محمد. اور ہم نے آپ کو بیان کیا اسی سلسلے میں کہ اگر ہمیں خدا تک جانا ہے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی, کہ ان دونوں کے ملنے کے بعد تمہیں بندگی ملے گی اور یہ بندگی تمہارے اس دنیا میں آنے کا ایک واحد کام ہے جو تمہیں انجام دینا ہے. اب آئیے دیکھیے گا آج گفتگو شروع کرتے ہیں کہ کیسے ہمیں خدا کا بندہ بننا ہے ان کے راستے پر آ کر. سورہ ہود آیت نمبر 56. میں نے کیا کہا تھا آپ کو؟ توجہ ہے. پروردگار عالم نے خاص آیات کے عدد پر بھی بہت دقت کی ہے. سورہ ہود آیت نمبر 56 5 اور 6 8 اور 6 8 اور 6 14. اللہ اکبر. غور کیجیے گا کیوں پڑھی کتاب بابت میں اللہم صلی علی محمد. آئیے اس سے پہلے ایک اور آیت دیکھتے ہیں آپ کے سامنے, اس کا جواب سورہ ہود ہے. سورہ واقعہ مشہور و معروف سورہ, یہ سورہ رزق بھی کہتے ہیں اس کو. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو تو اس سورہ کو عشاء کی نماز بعد پڑھے. سورہ واقعہ میں خدا ایک بات کر رہا ہے, غور کیجیے گا. ہمیں پاکوں سے قریب ہونا ہے تاکہ ہم خدا کے بندے بن جائیں. خدا کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون. غور کیجیے گا
سورہ واقعہ کی مشہور معروف آیت آپ پڑھتے ہیں، آپ کو اکثر لوگوں کو حفظ بھی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اے میرے حبیب کہہ دو میری اس کتاب کو کوئی نہیں چھو سکتا مگر جو پاک ہو۔ ہمارا موضوع بھی پاک ہے، دیکھیے گا پروردگار یہ کیا کہہ رہا ہے تو، قرآن کی واضح آیت ہے، توجہ کیجئے گا، بہت اہم بات ہے۔ ایک سوال، اگر اس آیت کو لے کے کچھ یہودی یا عیسائی آ جائے، ہندو آ جائے اور اس کے ہاتھ میں کتاب ہو قرآن کی، کہ تمہارا قرآن کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو فقط پاک چھوئیں گے، یہ تو میرے ہاتھ میں، غور کیجئے گا، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی نہیں چھو سکتا مگر وہ جو پاک ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں یورپ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں رکھے میوزیم میں قرآن، اور وہ یہودی ہاتھ بھی لگا رہے ہیں اس کو، توجہ کیجئے گا۔ اب اگر قرآن کے ظاہری ترجمے کو دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا بلیم ہے قرآن پر۔ قرآن خود کہہ رہا ہے مجھے کوئی نہیں چھو سکتا مگر جو پاک ہو، لیکن سب کے ہاتھ میں ہے، یہودی کے ہاتھ میں قرآن، عیسائی کے ہاتھ میں قرآن، ہندو کے ہاتھ میں قرآن۔ تو اب کیسے؟ یہی تو مرحلہ ہے کہ اگر اہل بیت نہ ہوتے، اس لیے کیا کہا تھا، میں دو چیزیں چھوڑ گیا، میری کتاب، خدا کی کتاب اور میری اطرت، اگر اطرت اہل بیت نہ ہوتے، کہا اہل بیت نے بیان کیا، دیکھو یہاں یمسہ سے تعلق مس کرنے کا نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، یہاں پر جو آپ نے کہا کہ مس کہا نہیں، یہاں یمسہ سے تعلق یعنی اس قرآن کی حقیقت کو فقط وہی پا سکتا ہے جو پاک ہو۔ دیکھیے بات وہی پاکوں کی ہے، اس حقیقت کو کوئی بنتا فقط پاک ہو۔ اب یہاں وہی بات جو ہم نے کہا تھا، ان سے کوئی بھی قریب نہیں ہو سکتا مگر پاک ہو۔ اب بڑی عجیب بات ہے، کوئی اور دلیل دیجیے مولانا، کہ دیکھیے قرآن کی حقیقت کو وہی پا سکتا ہے کہ جو پاک ہو۔ اب یہاں پاک بھی دو طرح کے ہیں، اور یہ جواب یہ کوئی عام بات نہیں ہے، خدا نے اس بات کا اہتمام، لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کی حقیقت کو فقط وہی پائے گا کہ جو پاک ہوگا۔ خدا کہہ رہا ہے اپنی دوسری آیت میں، وہی پہلا صفحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کا دیکھو الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ کتاب فقط اور فقط متقین کی ہدایت کرنے والی ہے۔ بات وہی ہے، دیکھیے گا، کتاب ہے، یہاں بھی رکھی ہوئی ہے، ہر گھر میں رکھی ہوئی ہے، یہ ہدایت کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اور یہ تو ہمارے یہاں تو کچھ کم ہے، وہاں تو حافظ قرآن، کربلا کے میدان میں 18,000 حافظ قرآن، تو یہ حافظ قرآن ہونے کے بعد یہ قرآن کیوں نہیں ہدایت کر رہا ہے؟ کہا نہیں، ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کی یعنی پاک لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے، وہی پاک آ گیا ہے۔ بس اس قرآن کو کون چھوئے گا؟ جو پاک ہوگا۔ یہ قرآن کس کا ہادی ہوگا؟ جو پاک، یعنی ہمارا جو ہدف کیا ہے؟ ہمیں پاک ہونا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اور عجیب بات ہے، یہاں پر ایک اور آپ کی بات کے لیے بیان کر دوں، کہا دیکھیے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی، مولا ہیں امیر المؤمنین، کوئی شک ہے اس میں؟ آپ ہیں امیر المؤمنین، ہاں امیر المؤمنین سب کے امیر ہیں، لیکن خصوصی طور پر ہیں امیر المؤمنین، لیکن آپ فقط امیر المؤمنین بلکہ آپ امام بھی ہیں۔ کہا جو بھی امیر المؤمنین کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے اور ان کو امام ماننا چاہتا ہے، جیسا امام ماننے کا ہے حق ہے، تو وہ امیر المؤمنین بھی ہیں، امام المتقین بھی ہیں، امام المتقین بھی ہیں۔ پس اگر علی علیہ السلام یا ان کی آل سے قربت حاصل کرنی ہے، امام المتقین، ھدی للمتقین، اگر امام سے قریب ہونا ہے تو بھی پاک ہونا ہے، قرآن سے قریب ہونا ہے تو بھی پاک ہونا ہے۔ دور پڑھیے کتاب پاک، اللہم صلی علی
محمد دیکھیں ہم سنگم دیکھیں، اور قرآن کی کتنی سادی آیات ہیں، یہ بالکل پہلی آیت، یہ سب آپ کو یاد ہے؟ کہا نہیں، اگر قرآن سے قریب ہونا ہے پھر بھی پاک ہونا ہے، اگر امام سے قریب ہونا ہے پھر بھی پاک ہونا ہے. ہمارا ہدف ہے بس پاک ہو جاؤ، یہ تمہارا بیڑا پار لگائیں گے. آئیے ایک اور آیت پڑھوں جس کو میں نے تھوڑی پہلے کوٹ کیا، بہت واضح آیت ہے، سورہ ہود آیت نمبر 86، 8 اور 6 14. خدا کہہ رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. توجہ کیجئے گا، یہ بقیت اللہ یہاں پر روایت کے مطابق آخری امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اللہم صلی علی محمد. امام بقیت اللہ خیر لکم، میرا باقی رکھا ہوا تمہارے لیے خیر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقی معنوں میں سچے مومن ہو جاؤ. کیا مطلب؟ اگر چاہتے ہو کہ میرا آخری یا میری حجت تمہارے لیے فائدہ مند ہو، ان کنتم مؤمنین، تمہارا فرض ہے کہ تم ویسے مومن بن جاؤ جیسا یہ مومن بنانے آئے تھے. اب ہم اپنی بات کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں، غور کیجئے گا. ہو گئی بات کہ اگر خدا کا بندہ بننا ہے تو ان سے قریب ہونا ہے، اور ان سے قریب ہونا ہے جب تک پاک نہیں ہوگے ان سے قریب نہیں ہو سکتے. آئیے اب دوبارہ آتے ہیں اپنی اس بات پر. سورہ احزاب آیت نمبر 33 14 کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. خود یقین کیجئے گا یہ بہت تفصیلی گفتگو ہے، لیکن آج ہم اس کا ایک سرا کھول رہے ہیں. ہماری وہ بات تمام ہو چکی ہے کہ اس کو یہاں لا کر تمام کریں گے تاکہ آج ہماری بات مکمل ہو جائے. خدا کہہ رہا ہے انما یرید اللہ، خدا کا ارادہ ہے. توجہ کیجئے گا، ارادہ کس کا ہے؟ خدا کا. اب ہمیں اس ارادے کو سوچنا ہے، یہ ارادہ کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، بات وہی ہے، رنگ نیا ہے، ہدف وہی ہے ہمارا، جائیں گے وہی جہاں ہم ہر روز گئے ہیں. خدا کہہ رہا ہے میرا ارادہ ہے. یہ ارادہ کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، یہ بہت اہم بات ہے. خود جب مفسرین نے ارادے کی تقسیم کی ہے تو وہ دو تقسیم ہے. توجہ کیجئے گا، ایک ارادہ تکوینی ہے اور ایک ارادہ تشریعی ہے. تھوڑی سی بات سخت ہے لیکن لے جانا، کیونکہ قرآن سے لے جانا ہے آپ کو اسی ہدف کی طرف کہ ہمیں جانا ہے ان کے پاس. ارادہ تکوین کیا ہے؟ بہت تیزی کے ساتھ، یہ مجھے نہیں پڑھنا ہے. تکوین یعنی خدا مالک ہے کون کا، کون و مکان کا مالک ہے، وہ ارادہ تکوینی. وہ کہتا ہے کون فیکون. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے نہیں کھولنا، اس سے بڑی گفتگو ہے ماشاءاللہ. لیکن ہمارا جو یہاں پر ہدف ہے وہ ہے ارادہ تشریعی. ایک ارادہ تکوینی ہے، یعنی وہ جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے کر سکتا ہے. ہاں کیوں نہیں، مالک ہے بھائی وہ کر سکتا ہے. یہ ارادہ تکوینی، ہر کام کا مالک و مختار وہ ہے، کون کا مالک ہے. آئیے ایک ہے ارادہ تشریعی، یہ بہت اہم ہے. یہ بات ہماری میچ ہو رہی ہے ہماری اسی بات سے کہ ہمیں ایک کام کے لیے بھیجا ہے. اس ارادہ تشریعی سے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ خدا نے ہمیں اپنا بندہ بننے کے لیے یہاں بھیجا ہے. تشریع کیا ہے؟ غور کیجئے گا، تشریع کہتے ہیں شریعت سے. ارادہ تشریعی یعنی خدا کا ارادہ ہے کہ تم میری شریعت پر عمل کرو. میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری زکوٰۃ، میرا خمس، میرا جہاد، یہ اس کا ارادہ ہے. اور اس ارادے کو پہنچانے کے لیے اس نے بھیجی شریعت. اور جب شریعت بھیجی ہوگا ارادہ تشریعی. اب یہاں ایک سوال ہے جوانوں آپ سے خاص طور پر، یہ بہت اہم سوال ہے. خدا کا ارادہ ہے کہ ہم اس کے عبادت گزار ہو جائیں، ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم حج جائیں، ہم زکوٰۃ دیں. جوان کہے بھائی ہوا کرے خدا کا ارادہ، مذاق کر رہا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے، بھائی ارادہ اس کا ہوا کرے، میں کیا کروں بھائی؟ اگر وہ چاہتے نماز میں کیوں پڑھوں بھائی؟ ارادہ اس کا، میں کیوں کروں؟ سوال تو ہے بھائی، جوانوں کر سکتے ہیں آپ لوگ حق ہے سوال کرنے کا. بھائی ارادہ اس کا، میں نماز کیوں پڑھوں؟ سوال بنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انسان بھائی میں کیوں کروں بھائی، میں نہیں کرتا. جواب بڑا حسین ہے، توجہ کیجئے گا. خدا کا
ارادہ تشریعی ہے کہ جو احکام میں نے تم تک پہنچائے تم ان کو انجام دو. آکے میں تو نہیں کرتا, ارادہ ہوگا تیرا ہوا کرے, نعوذ باللہ, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. دیکھیے اس کو سمجھانے کے لیے ایک ایسی مثال لایا ہوں جو آپ کا دل لبھا دے گی. کیا خدا کا ارادہ ہے کہ ہم اس کے بندے بن جائیں؟ ہم نہیں بنتے بھائی, ہمارا ارادہ نہیں ہے, نعوذ باللہ. سمجھانے کے لیے جوانوں آپ کے لیے, جوان میرے مخاطب ہیں. کہا دیکھیے اس کی مثال ہے والدین. ہر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا پڑھے, اچھا لکھے, اچھی جاب لگے, اچھا گھر بن جائے, اچھی بیوی بن جائے, مل جائے, اچھی لائف ہو جائے. اور والدین پوری زندگی جب تک ان میں طاقت ہوتی کوشش کرتے ہیں اپنا پیٹ کاٹیں, قرض لیں, ادھار لیں, لیکن بچے کو اچھا پڑھائیں, اچھا ٹیوٹر, اچھا اسکول, اچھی ٹیوشن. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ مستقبل میں ایک اچھا انسان بن جائے. ایسا ہی قبلہ ارادہ کیا ہے والدین کا, کوششیں کیا ہے والدین کی کہ اپنے ان تمام وجود کو فنا کریں, اپنی اولاد کو پروان چڑھائیں. یہ ارادہ ہے والدین کا. کبھی پورا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. اپنا پورا خرچہ کیا لیکن بچہ برا نکل گیا. دیکھیے یہ ظاہری ماں باپ, جو ہمارے ظاہری ماں باپ کتنے دن کے لیے ہمارے پاس, ہماری اور سب سے اس میں قیمتی چیز کیا ہے, ہماری ماں. ماں کتنی قیمتی ہوتی ہے. بیٹا کھانا کھا لیا, بیٹا کہاں پہنچے ہو, بیٹا کیا ہوا, بیٹا کیا ہوا, آپ جانتے ہیں. یعنی ماں ایک ایسا خدا کا دیا ہوا ہدیہ ہے کہ جو سب سے زیادہ بے لوث محبت کرتا ہے, اور خدا ہمیں 70,000 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے. توجہ کیجئے گا. ارادہ تشریعی وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بندے بن جائیں, اور وہ ہمیں 70,000 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے. کیوں پروردگار تو ہمیں اپنا بندہ کیوں بنانا چاہتا ہے؟ کہا دیکھو عجیب بات ہے, جب میں نے تمہیں یہاں بھیجا میں تمہارے جسم کا بھی خالق ہوں, تمہاری روح کا بھی خالق ہوں. دونوں کا خالق ہے وہ. میں تمہارے جسم کا بھی رازق ہوں, روح کا بھی رازق ہوں. اتنا زیادہ اہتمام ہے چونکہ جسم ہے 70 80 90 سال اور روح ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کتنا اہتمام, وہ جسم کا بھی رازق, روح کا بھی رازق. جسم کے لیے دین میں 3 ٹائم کھانا, روح کے لیے 5 ٹائم کھانا. توجہ کیجیے گا. روح کے لیے 5 وقت کھانا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب تم اس دنیا میں رہو تو اپنے جسم کو بھی سالم رکھو, اور جب اس دنیا سے جاؤ اس دنیا میں کہ جو ہم فیہا خالدون والی دنیا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ دیکھو تم اپنی زندگی میں اپنی روح کو اتنا بالیدہ کرو کہ جب اس دنیا کے بعد اس روح کو لے کر اس دنیا میں جاؤ تو کامیاب انسان بن کر جاؤ. یہی وجہ ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی بات کریں. درود پڑھیے اے کتاب محمد, اللہم صلی علی محمد. توجہ کی آپ نے, وہ ہمیں 70,000 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری دنیا بھی آباد رہے اور تمہاری آخرت بھی آباد رہے. ہاں زادارو یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے, جزاک اللہ, یہی وجہ ہے کہ اس ایک ہدف کے لیے کہ ہمیں خدا کا بندہ بنانا ہے, اہل بیت نے اپنی پوری زندگی اسی ایک ہدف پر لگا دی. توجہ کیجیے گا. اور حقیقی معنوں میں اہل بیت کے چاہنے والوں میں جو ہم جیسے لوگوں کی معراج پر فائز ہوا ہے وہ ہے سلمان فارسی. آیا تھا فارس سے, عرب نہیں تھا. اتنا بلند ہوا بندگی میں اور اطاعت میں اہل بیت کی کہ سلمان فارسی سلمان محمدی ہو گیا. درود پڑھیے اللہ کتاب بہاوت بن اللہم صلی علی معرفت کی اس بلندی پر سلمان کہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. سلمان ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. کیسے ان کی اطاعت کر کے خدا کی بندگی کو حاصل کیا جائے. ہاں عزیزو یہی سلمان ہے. ایک مرتبہ میرے مولا کے ساتھ سلمان نکلے ہیں کوفے سے باہر,
دیکھیے سلمان کی معرفت کی بلندی دیکھیے گا، اور یہ ہمارے لیے درس ہے سلمان کی، یہ ذات ہمارے لیے رول ماڈل ہے. نکلے ہیں کوفہ سے باہر، ایک نخلستان آیا، سلمان نے کہا یا مولا یا امیر المومنین کافی دن ہو گئے کوئی معجزہ نہیں دیکھا. توجہ کیجیے گا، سلمان کی معرفت کی عظمت دیکھیے گا. بس آخری بات اور اب مصائب. یا علی بہت دن ہو گئے کوئی معجزہ نہیں دیکھا. کہا سلمان کیا دیکھنا ہے؟ غور کیجیے گا، یعنی اگر سلمان کہیں تو پھر کہا نہیں میں نہیں، تم بتاؤ تمہیں کیا معجزہ دیکھنا ہے. یہ بلندی ہے علی علیہ السلام کی. سلمان جو کہو معجزہ دکھاؤں. کہا یا علی یہ جو پرندے اڑے نا، اس پرندے سے کہ میرے پاس اڑ کے آ جائے، میرے پاس آ جائے. ایک پرندہ اڑا تھا خوبصورت سا. کہا کہو اس سے. توجہ کیجیے گا، سلمان کی عظمت اور سلمان کی معرفت کی بلندی. سلمان نے کہا پرندے ادھر آ جاؤ. نہیں آیا، اڑ گیا، پھر اور دور چلا گیا. کہا یا علی یہ تو نہیں آیا. کہا نہیں، اس سے کہو پرندے تمہیں علی بلا رہے ہیں. جیسے ہی سلمان نے کہا اے پرندے تجھے علی بلا رہے ہیں، اڑتے ہوئے پرندے نے پروں کو سمیٹا اور گر کر سلمان کے ہاتھ پر آ گیا. گر کر سلمان کے ہاتھ پر آ گیا. اللہم. اب جب ہاتھ پر آ گیا کہا یا علی چلے بس ہو گیا. کہا نہیں سلمان ابھی تو معجزہ شروع ہوا ہے. کیا کہنا ہے سلمان؟ ابھی تو معجزہ شروع. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا سلمان چاقو ہے. کہا کہ اس کو کاٹ دو، اس پرندے کو ذبح کر. کیا مولا بس کہاں میں نے کاٹ دو؟ حکم علی ہے. سلمان نے لے کر ایک سیکنڈ میں چھوٹا سا پرندہ کاٹ دیا. کہا اب اس سے بولو اڑ جائے. اللہ اکبر. جیسے ہی کہا کہ اے پرندے اڑ جا، گردن جڑی اور وہ پرندہ اڑ گیا. اب جو سلمان نے یہ معجزہ دیکھا تو چسکا لگ گیا. کہا مولا ایک مرتبہ اور، مولا ایک مرتبہ اور. دوبارہ بلایا، دوبارہ کاٹا. چلیں سلمان. کہا مولا ایک مرتبہ اور. توجہ کیجیے گا، اب سلمان بار بار یہ معجزہ دیکھ کر اپنے ایمان کی تقویت کو بڑھا رہے ہیں، اپنے اس یقین کی. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، کہتے ہیں 70 مرتبہ. اللہ اکبر. 70 مرتبہ سلمان نے پرندے کو بلایا، کاٹا اور کہا اور وہ اڑ گیا. مولا سلمان کافی چلے. اب کہا مولا ایک مرتبہ اور. کہا سلمان بس کرو. کہا مولا ایک مرتبہ اور. 70 مرتبہ ہو چکا ہے. کہا مولا لیکن اب ٹھہر جائیے گا. پرندے کو بلایا. کہا مولا اب ایک بات مان لیں. سوچیے، دیکھیے سلمان کی عقیدے کی عظمت و بلندی. اب کیا کہا مولا مجھے اجازت دیں کہ میں اس پرندے سے کلام کر سکوں. اللہ اکبر. اچھا سلمان کلام کرو. توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا. سلمان کے ہاتھ میں پرندہ ہے اور حکم مولا کائنات سے کہا کلام کرو. کہا اے پرندے، توجہ کیجیے گا، عظمت مولا کائنات اور معرفت سلمان کی عظمت دیکھیے گا. کہا کہ اے پرندے جب میں تجھے بلایا تو تو نہ آیا، اور جب نے علی کا نام لیا تو نے پر سمیٹ دیے. یہ کیا ہوا؟ کہا اے سلمان جب تم نے علی کا نام دے کر مجھے بلایا میں نے پر اس لیے سمیٹ دیے کہیں آنے میں دیر نہ ہو جائے، کہیں آنے میں دیر نہ ہو جائے. کہا اچھا ایک سوال اور. کہا پرندہ یہ بتا میں نے 70 مرتبہ کاٹا تو یہ تکلیف نہیں ہوئی؟ آئے 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 آئے. اے پرندے 70 مرتبہ کاٹا. کہا اے سلمان علی کے نام پر کٹنے میں جو مزہ ہے وہ کسی اور کام میں نہیں ہے. علی کے نام پر جو، اور یہ اس ننھے سے پرندے کا پیغام ہے ہمارے لیے کہ علی اور علی والوں کے نام پر کٹنے میں جو سرور ہے، اور کربلا والوں کے لیے یہ مشہور ہے کہ جیسے جیسے ان کے جسموں پر نیزے اور بھالے لگتے تھے ان کی مسکراہٹوں میں اضافہ ہوا. ہاں آزادار. آج مجھے ایک ایسی شخصیت کے مسائل پڑھنے ہیں کہ جو کربلا کے اس بن میں ایک مرکزی کردار رکھتا ہے.
وہ بیویوں کی بھی ڈھارس ہے، بنی ہاشم کی بھی ڈھارس ہے، اور حسین کی بھی ڈھارس ہے۔ جزاکم ربکم۔ آزادارو، وہ ذات کوئی اور نہیں، ابوالفضل عباس کی ذات۔ اور بچپن سے عباس کو یہ کہا جاتا رہا ہے، اے عباس تیرے بابا نے تجھے کربلا کے لیے خدا سے مانگا۔ جزاکم ربکم۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزیزانو، بچپن سے عباس کی کانوں میں یہ آواز گونج رہی ہے کہ عباس کو کربلا کے لیے اس کے بابا نے مانگا ہے۔ ہاں، جب 28 رجب کی رات کو میرا مولا ولید کے دربار میں گیا ہے اور عباس بھی ساتھ ہیں، اور جب میرے مولا نے کہا ارے تیری مجال تو حسین کے سر کو تن سے جدا کرے، دروازوں کو توڑتا ہوا غازی ارے دربار میں آیا اور تلوار کو لے کر ولید کی گردن، کہا مولا ابھی حکم دیں میں اس ملعون کی گردن، کہا عباس ابھی کربلا دور ہے۔ جزاکم ربکم۔ ہاں آزادارو، عباس یہ سن کر تلوار کو نیام میں رکھتے ہیں، لیکن جوش بہت زیادہ ہے۔ 28 کو یہ کاروان نکلا ہے، ہاں 3 شعبان کو مکے میں پہنچا ہے۔ عباس کے وجود میں یہ ولولہ ہے، ارے کب کربلا آئے گی اور میں اپنے بابا کے جوہر کو دنیا والوں کو دکھاؤں گا۔ ہاں آزادارو، 8 ذی الحج کو میرا مولا مکہ کو چھوڑتا ہے، یہاں تک کہ 2 محرم الحرام کو میرا مولا حسین کربلا میں وارد ہوتا ہے۔ عزادارو، تاریخ کے یہ جملے ہیں۔ اب عباس کربلا میں آ چکے ہیں، ہاں جہاں کے لیے عباس کو مانگا گیا تھا۔ 7 محرم کا دن نکلا، میرا مولا حسین اپنی بہن زینب سے ملاقات کے لیے، ارباب ازا کہتے ہیں امام زینب کے خیمے میں ہیں کہ اتنی دیر میں ایک قاصد دوڑتا ہوا آیا، کہا کیا ہوا؟ کہا آقا عمر سعد نے حکم دیا ہے کہ خیموں کو ترائی سے ہٹایا جائے، عباس کو جلال آ گیا ہے، ارے تلوار کو نیام سے نکال کر زمین پر خط کھینچا ہے، ارے کسی کی مجال ہے جو اس خط سے اس طرف آ جائے۔ آقا علی کا شیر بکھرا ہوا ہے، اب حسین کیسے عباس کو سنبھالے؟ اب تو کربلا آ چکی ہے۔ کہا زینب فضہ کو بھیج کے عباس سے کہو زینب بلا رہی ہے۔ جزاکم ربکم۔ ہاں آزادارو، حسین اب کیسے منع کریں؟ ہاں عباس نے تلوار کو نیام میں رکھا، میرے مولا نے معاملے کو طے کیا۔ ہاں آزادارو، صبح عاشور نمودار ہوئی۔ عباس وہ ہیں جو تمام شہزادوں کو ہر کے طریقے سکھانے والے ہیں، ارے اون محمد ہوں، قاسم ہوں، علی اکبر ہوں، جو بھی ہوں سب عباس کے صدائے ہوئے ہیں۔ اب جو ہی صبح عاشور نمودار ہوئی، ہاں آزادارو، ایک ایک کر کے انصار حسینی نے خود کو حسین پر قربان کیا۔ اب جب بنی ہاشم کی باری آئی، اب تک عباس خاموشی سے دیکھ رہے تھے، لیکن جب ہاتھوں کے پلے ہوں کی باری آئی، ارے جیسے ہی قاسم کا لاشا آیا، عباس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہے، لیکن اتنا متی ہے عباس خاموش ہے، اب کچھ نہیں کہتے ہیں۔ اور کچھ دیر بعد اون محمد کے لاشیں آئے، عباس کے آنسو میں اضافہ، لیکن زبان سے کچھ نہیں۔ ہاں آزادارو، عصر عاشور سے قریب ارے جب علی اکبر کا جب علی اکبر کا لاشا آیا، اب تک عباس حسین کے خیمے میں کھڑے ہوئے، ارے خاموشی سے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ارے جیسے ہی اکبر کا لاشا
خیام حسینی میں آیا، گنج شہیدہ میں رکھنے کے بعد جب حسین اپنے خیمے میں آئے، دونوں بھائی تنہا ہے، یا خیمے میں حسین ہے یا عباس ہے۔ ارے اب تک عباس گٹ گٹ کر رو رہے تھے، لیکن اب عجیب حالت ہے، جیسے ہی حسین خیمے میں وارد ہوئے عباس دھاڑے مار مار کر رو رہے۔ حسین نے کہا ما یبکی کا یا اخی، عباس تجھے کس نے رلایا؟ آقا میرے ہاتھوں کے پلے ہوئے میرے سامنے آقا غلام کو اجازت دے، اجازت کا نام آنا تھا۔ حسین نے کہا عباس تو میری فوج کا صبح سالار، ارے یہ سننا تھا۔ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، مولا ارے وہ فوج کہاں جس کا میں سپاہ سالار؟ حسین کیا کرتے؟ جنگ لڑنے تو نہ آئے تھے، سر جھکا دیا۔ ارے کچھ دیر میں ارے برابر کے خیموں سے الاتش الاتش کی آواز آئی۔ کہا بھیا عباس، بھیا عباس، ارے جانے سے پہلے بچوں کے پانی کی سبیل عزادارو۔ حسین نے کیسے عباس کو روکا ہے، ہاں تلوار کو لے کر نیزہ حوالے کیا۔ کہا بھیا اگر مزاحمت ہو اس نیزے سے حل کرنا۔ ہاں عزادارو، ارے جیسے ہی عباس اس خیمے میں پہنچے جس میں مشکیں تھیں، ارے بچوں کو دیکھا نمیم ہوئی مشکوں کو اپنے سینے سے لگا کر سکون پا رہے ہیں۔ عباس کا سر خیمے کے اندر، ارے گوشے میں کھڑی ہوئی بھتیجی یا اماں الاتاج، ارے عباس کا دل چھنی ہو گیا۔ سکینہ اپنا مشکیزہ لاؤ۔ مشکیزہ لے کر عباس چلے ہیں۔ اب عباس کے پاس ایک نیزہ ہے اور 4000 تیر انداز ہیں، لیکن عباس کی پوری توجہ دشمن پر ہے، ایسے نیزہ گھما رہے ہیں۔ جب دریا پر پہنچے ایک زخم بھی عباس کے جسم اثر پر نہیں، لیکن عزادارو ارے جیسے ہی عباس نے مشق کو بھرا، اب واپس آنا چاہتے ہیں۔ آسماں بارہ الہا تیرے حسین کے بچے پیاسے، عباس کی مدد کر۔ عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اب جو بچوں نے دیکھا غازی کا علم آ رہا ہے، سکینہ نے بچوں کو خیمے میں آواز دی، ارے بچوں باہر آؤ، میرا چچا قریب ہے، ارے صفیں بناؤ۔ سب سے پہلے اپنے چھوٹے بھائی اصغر کو پانی۔ عباس جو آگے چلے، ایک شخص چھپے ہوئے شخص نے حملہ کیا، دایاں بازو، ارے علم لہرایا، بچوں کی چیخیں۔ اب کچھ دیر بعد عباس نے علم کو سنبھالا، آخری جملہ بچوں کی آس بندھی، قریب آتا ہوا علم ہے، بچوں کی خوشیاں، ارے دبایا بازو، جیسے ہی قطع ہوا عباس کا علم گرا، بچے سمجھے دوبارہ اٹھ جائے گا، دوبارہ نہ اٹھا۔ سکینہ نے کوزہ زمین پر مارا، بابا میرا چچا، مجھے پانی نہیں چاہیے۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ پروردگارا ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، کہ صدقے سے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما،
ہمارے مرحومین گناہوں درگزر فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند فرما، ہمارے اس پرسے کو امام زمانہ کی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو جناب زہرا کے رومال میں جگہ عطا فرما، ہمارے قبر و حشر کے لیے نیک وسیلہ بننے کی توفیق عنایت فرما، دنیا میں اہل بیت کی بامعرفت زیارت آخری شفاعت نصیب فرما، ہم تمام کے رزق مادی و معنوی عطا فرما، امام زمان کے قبر کو ہم سے راضی فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ناسا میں شمار فرما، ربنا تقبل منا ماتم حسین یا حسین حسین